علیکم ناظرین، آپ کی میزبان زرناز گل حاضر خدمت ہے اور آج ہم کریں گے خصوصی گفتگو جس کا موضوع ہے موسمی تغیرات کا جو پاکستان پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، عالمی درجہ حرارت جسے کہتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عالمی درجہ حرارت اور موسمی تغیرات کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ایک پائیدار مستقبل کو ہم پاکستان میں پائیدار مستقبل کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہاں جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ امجد نذیر، سربراہ آلٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروسز اسلام آباد۔ تو بات کرتے ہیں امجد نذیر صاحب سے۔ سب سے پہلے میں ان سے یہ کوسچن کرنا چاہوں گی کہ سر یہ کلائمیٹ چینج، موسمی تغیرات یا عالمی درجہ حرارت، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ہے کیا، اس کی سائنسی وجوہات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت اہم اور بنیادی سوال ہے۔ موسمی تغیر سادہ فہم ہے، کوئی زیادہ مشکل یا پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ ہم آج کل اس سے مڑ پھر کر رہے ہیں، گزر رہے ہیں یا اس سے مسابقت کر رہے ہیں۔ موسمی تغیر وہی جو آج کل ہمارے مشاہدے میں آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدید گرمیوں میں کبھی اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، کبھی درجہ حرارت بہت گر جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں ہمیں ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگتی ہے، اور کبھی بعض اوقات نومبر، دسمبر، جنوری میں شدید گرمی کی لہر آتی ہے۔ یعنی موسمی شدت، موسمی انتہا پسندی، موسموں کا پیٹرن یا جو سسٹم ہے اس کی تبدیلی کو ہم موسمی تغیر کہتے ہیں۔ موسمی تغیرات کے اثرات زندگی کے تمام شعبہ جات پر مرتب ہو رہے ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ موسمی تغیر بذات خود نتیجہ ہے عالمی درجہ حرارت کے بدلنے کا۔ اس پر جیسے جیسے آپ بات آگے کریں گی تو ہم اس کی وضاحت کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ موسمی تغیر کیوں رونما ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سائنسی اسباب کیا ہیں، وہ ہم آگے تفصیل سے بات سر موسمی تغیر، عالمی درجہ حرارت، آپ کیا سمجھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کلائمیٹ اور موسم، ویدر، اس میں کیا فرق ہے؟ جی میں آپ کو موسم کے کلائمیٹ پہ کیا انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان دونوں کی ڈفرینسی میں تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ ہم کلائمیٹ کو اور موسم کو ہم ایک ہی طرح کی میننگز میں لیتے ہیں۔ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ویدر جو ہے وہ ایک عارضی صورتحال ہوتا ہے، جیسے کبھی گرمی ہے، سردی ہے، ہوا ہے، برسات ہے، بہار ہے، موسمی تغیر ہے، یا جیسے ہم گرمیوں سردیوں کا پیٹرن ہے، برسات بہار کا پیٹرن ہے، خزاں کا پیٹرن ہے۔ یہ جو زمین کا ایک موسم ہے جس میں ہم سال ہر سال اس سے گزرتے ہیں، اس کو ہم عام طور پر موسم کہتے ہیں۔ کلائمیٹ جو ہے وہ زمین کا ایک مستقل درجہ حرارت ہے، زمین کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہے، زمین کا اپنا ایک ماحول ہے۔ یعنی یہ موسم کے اثرات ہیں۔ جو مستقل کیفیات ہے اس کو ہم کلائمیٹ یا فضا کہہ سکتے ہیں، ہوا ہے، فضا ہے۔ یہ جو زمین کے یا زمین سے بالا تر جو ایک ماحول ہے اور اس میں جو ہوا، گرمی کا اور اس کے درجہ حرارت کا جو معاملہ ہے، یہ ایک سسٹم ہے، اس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں۔ کلائمیٹ ایک مستقل صورتحال ہے، جبکہ موسم جو ہے ایک عارضی صورتحال ہے۔ وہ جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا وہ کافی اہم ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موسمی تغیر بدلتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کا نتیجہ ہے، یعنی موسمی تغیر اثرات ہے، عالمی درجہ حرارت اس کا سبب ہے۔ عالمی درجہ حرارت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹک ایفیکٹس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ زمین اور زمین کے گرد زمین کا اپنا جو ایک فلکیاتی نظام ہے، اس کی اپنی ایک کلائمیٹ ہے، اور وہ کوئی لاکھوں سالوں سے اس حالت تک پہنچی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی کلائمیٹ ہے، ایسی فضا ہے، ایسا درجہ حرارت ہے جس میں زمین کے تمام جاندار، یعنی چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، یا کوئی شارک ہے، یا سمندری حیات ہے، یا اونٹ گھوڑے ہیں، یا کوئی پودے ہیں، جاندار ہیں، یا فصلات ہیں، وہ اس میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ اور یہ بہترین زندگی گزارنے کا جو سارا عمل ہے یہ خاص درجہ حرارت کی وجہ سے ہے۔ ہوا یوں ہے
کہ گزشتہ 200-250 سالوں میں موسمی تغیر رونما ہونے شروع ہیں اور اس کا سبب کلائمیٹ چینج ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں موسمی تغیر جو ہے یہ قدرت میں اس کا عمل دخل ہے یا انسان بھی خود اس کا ذمہ دار ہے؟ جی انسان ہی ذمہ دار ہے. میں وہی بتا رہا تھا کہ صنعتی دور سے پہلے، میں بتا رہا ہوں کافی عرصے، ہزاروں لاکھوں سالوں سے پہلے جو زمین کا اپنا ایک نظام ہے یا درجہ حرارت کا نظام ہے وہ یہاں پر قائم ہوا ہے، جو کہ ماحول دوست ہے، حیات دوست ہے، وہ فضا دوست ہے اور وہ چرند پرند کے حوالے سے دوستانہ مزاج رکھتا ہے. لیکن جب سے ہم نے صنعتی پیداوار شروع کی ہے، صنعتی پیداوار ہم زیادہ تر کرتے ہیں تیل، گیس یا کوئلہ سے. اس کے ذریعے جو ہم زہریلی گیسیں پیدا کر رہے ہیں، زہریلی گیسوں کے پیدا ہونے سے زمین کا درجہ حرارت تبدیل ہو رہا ہے اور وہ انسانوں کے صنعتی عمل کی وجہ سے ہے. سر صنعتی عمل میں آپ زہریلی گیسز کے بھی بارے میں بتائیے گا کہ کون کون سی زہریلی گیسز جو ہمارے لیے مضر ہیں اور صنعتی مطلب اس چیز سے پروسیجر سے پیدا ہو رہی ہیں جسے ہمیں تھوڑا سا روک تھام کرنے کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. جی میں اس کا ذکر کرتا جاؤں کہ پہلی بات جو میں کر رہا تھا، صنعتی پیداوار کوئی غلط عمل نہیں ہے، کیونکہ صنعتی پیداوار سے آپ کی معیشت ترقی کرتی ہے، معیشت ترقی کرنے سے آپ کو خوشحالی آتی ہے، خوشحالی آنے سے آپ کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، اور معیار زندگی بہتر کرنا ہر انسان کا، ہر کنبے کا، ہر قوم کا، ہر ملک کا ایک مقصد ہوتا ہے یا ایک خواب ہوتا ہے. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر ہمیں خاص درجہ حرارت سے زیادہ ایک زہریلی گیسوں کا اخراج کریں گے تو اس سے زمین کا ٹیمپریچر اس حد تک بڑھ جائے گا جس سے نقصانات رونما ہوں گے. اب یہ زہریلی گیسیں کیا ہیں؟ جب بھی ہم پیٹرول جلاتے ہیں یا ہم گیس جلاتے ہیں یا ہم کوئلہ جلاتے ہیں، جو بھی چیز ہم جلاتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، میتھین، ایتھین، سلفر، یہ تمام زہریلی گیسیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی بھی صنعتی عمل یا صنعتی پیداوار وہ توانائی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے، اور یہ توانائی کے سارے ذرائع ہیں. بجلی جسے ہم عام لفظوں میں بجلی کہتے ہیں، یہ تمام صنعتی عمل، گھریلو عمل یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کر یہاں پر کیمرہ یا اے سی آپریٹ کر رہے ہیں یا لائٹس ہیں، یہ سارے کے سارے توانائی کا نتیجہ ہیں. یعنی ہم توانائی کی معیشت میں، توانائی کے ماحول میں اور توانائی کی تہذیب میں زندہ ہیں. توانائی انتہائی ضروری ہے. توانائی کے بغیر معاشرہ اور معیشت اور صنعتیں نہیں چل سکتی. لیکن توانائی کی نوعیت کیا ہے اور توانائی کے اثرات کیا رونما ہو رہے ہیں، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سر توانائی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس زمن میں اس کے اثرات کو کم کرنے کی کس طریقے سے کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں بھی ضروری ہیں؟ جی بالکل. اس کے پس منظر کو تھوڑا سا جانتے ہیں، پھر اس کے اثرات اور اس کو کیسے کم کرتے ہیں اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں جس توانائی کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری کی ساری توانائی پانی سے یا آبی توانائی نہیں ہے. 37% جو توانائی ہم پاکستان میں پیدا کرتے ہیں وہ گیس سے آتی ہے. 35% توانائی یا بجلی جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ تیل سے پیدا ہوتی ہے. 11% توانائی جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ کوئلہ کے ذریعے آتی ہے، اور 5% ہمارے ہاں جوہری توانائی ہے، اور صرف 5% ہمارے پاس متبادل، محفوظ، صاف ستھری یا سبز توانائی ہے. یہ اس کے ذرائع ہیں. اب دنیا میں بہت سی تحقیق کی گئی ہے اور اس تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے متبادل توانائی ڈسکور کی ہے، متبادل توانائی ایجاد کی ہے، جسے ہم قابل تجدید توانائی کہتے ہیں. اور قابل تجدید توانائی میں 3 سے 4 نوعیت یا اقسام کی توانائی آتی ہے، جس میں سب سے بڑھ کر ہمارے ہاں شمسی توانائی ہے، اس کے بعد ہوائی توانائی ہے، اس کے بعد آبی توانائی ہے، اور اس کے بعد بایو توانائی ہے. اور ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی متبادل توانائی کے ذرائع موجود ہیں اور ہم اس سے پیدا کر سکتے ہیں. مثلا ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کے پاس کوئی 50,000 میگا ٹن توانائی ہم
शमसी तवानाई के ज़रिए या शमसी ज़राए से पैदा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सूरज है ये तवानाई का बहुत बड़ा मंबा है और ये मुसलसल सूरज जो है जगमगाता रहता है, इससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और इसको अगर हम मरकूज़ करके इसको इकट्ठा करके इसका इस्तेमाल करके हम तवानाई पैदा करें, कोई 50,000 मेगाटन तवानाई हम इससे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी विंड तवानाई, यानी हवा के ज़रिए जो तवानाई पैदा करते हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का, जनूबी बलूचिस्तान या मकरान का साहिल है, तुर्बत है, पंजगूर है, ये सारे इलाकों में हम हवा के ज़रिए तवानाई पैदा कर सकते हैं। और फिर सिंध के जो उसमें कोस्टल बेल्ट या साहिली इलाका है, ठट्ठा है, बदीन है, झमपीर है, वहाँ से हम हवा के ज़रिए तवानाई पैदा कर सकते हैं और इसका भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 1,50,000 मेगाटन तवानाई हम हवा से पैदा कर सकते हैं और 50,000 मेगाटन तवानाई हम पानी के ज़रिए, आबी तवानाई के बहुत सारे और ज़राए हैं, छोटे डैम हो सकते हैं, दरमियाने डैम हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े डैम बनाएं, क्योंकि बहुत बड़े डैमों में अरबों रुपए खर्च आते हैं और अरबों रुपए हमारे पास नहीं हैं और बाज़ उसमें सियासी तौर पर मुतनाज़ा डैम भी हैं, तो हम उसे टाइडल तवानाई कहते हैं, बाज़ औक़ात रिवर रन ओवर तवानाई कहते हैं, बाज़ औक़ात समंदर में जब मद्दोजज़र आता है उसके ऊपर छोटे छोटे टरबाइन नस्ब करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। ये जो तवानाई के ज़राए हैं, मैं दोबारा जिक्र करता चाहूँ, जिसे हमने शमसी तवानाई कहा है, हवाई तवानाई, आबी तवानाई, बायो तवानाई और कुछ और भी हैं, मसलन सब्ज़ तवानाई और मुतबादिल तवानाई, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है। हाँ, इसमें सबसे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे अहम तरीन फ़र्क ये है कि जो तवानाई हम गैस से, तेल से, कोयले से पैदा करते हैं, उससे जहरीली गैसों का अखराज होता है, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, सबसे बढ़कर कार्बन डाइऑक्साइड। जब जहरीली गैसों का अखराज होता है ये फ़ज़ा में जाता है और फ़ज़ा में खारिज या गायब नहीं होता। हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा ग़िलाफ़ है जिसे हम ओज़ोन लेयर कहते हैं, वो हमें सूरज से आने वाली या सूरज की फल्कियात या बाहर के या फल्कियाती निज़ाम है या ज़मीन का जो फल्कियाती निज़ाम है, उससे बाहर से आने वाली कुछ जहरीली रोशनियों या ख़तरनाक रोशनियों या जहरीली तवानाइयों से रोकता है। लेकिन इस फ़ज़ा के अंदर, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, अगर तवानाई महफूज होकर या फंस कर रह जाए तो ये फ़ज़ा का टेम्परेचर तब्दील करती है। जब फ़ज़ा का टेम्परेचर तब्दील होता है तो हम इसे कहते हैं आलमी दर्जा हरारत बढ़ता है। इस वक्त 1 डिग्री गुज़श्ता 200-250 साल में, यानी 19वीं सदी के वस्त से लेकर 21वीं सदी या 2023 में हम बैठे हुए हैं, 21वीं सदी के इब्तदाई जो 25 साल हैं, उसमें ज़मीन का या मजमूई तौर पर इस पूरी फ़ज़ा का दर्जा हरारत 1 दर्जा बढ़ चुका है। और ये भी कहा जाता है अगर ये 1.5 दर्जे तक चला जाएगा और अगर ये मज़ीद बढ़ेगा तो फिर इससे समंदरी हयात, ज़मीनी हयात, फसलात का निज़ाम और इंसानी सेहत का निज़ाम शदीद तौर पर मुतासर होने के इम्कान हैं। जैसा कि आजकल हम सब सुन रहे हैं, आज 14 तारीख़ है, 15 या 16 तारीख़ तक एक हाइपर जॉय यहाँ पर समुद्री तूफ़ान आने का इम्कान है, जो पाकिस्तान के साहिली बेल्ट मकरान है या सिंध का साहिल है और साथ हिंदुस्तानी गुजरात है, उसको मुतासर कर सकता है। कोई 8-10 मीटर लंबी लहरें यहाँ पर रूनुमा हो सकती हैं। जैसा कि 2004 में सुनामी आया था, उसकी बहुत ज़्यादा लहरें रूनुमा हुई थी। तो इस तरह की लहरें अगर आएंगी तो वो ज़मीन में दूर तक, अंदर तक चली जाएंगी। मगर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। इसके असबाब आलमी दर्जा हरारत का बढ़ना है। ये जब हीट पैदा होती है, ये ज़्यादा बुखारात पैदा करती है, ज़्यादा तूफ़ान पैदा करती है। 2021 और 22 में यहाँ पर बहुत बड़ा सैलाब आया। 2009 और 10 में हमने देखा कि डेरा गाजी खान है, जामपुर है, राजनपुर है, मिठनकोट है, जिसे हम सराइकी एरिया कहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आए और रूद कोही, नए उसे सराइकी में कहते हैं, रूद कोही के बहुत ज़्यादा असरात रूनुमा हुए।
یہ سارا کچھ درجہ حرارت کے بدلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس سے انسان، جس سے پرندے، جس سے جانور باہمی مطابقت نہیں رکھ سکیں گے۔ یہی سارا عمل ہے جس سے ہم بدلنے کی ضرورت ہے اور متبادل توانائی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صنعتی عمل سے، گھریلو استعمال سے، کمرشل استعمال سے، ان تمام توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنے سے ہماری جو زہریلی گیسیں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام وسائل کا استعمال ترک کر دیں۔ اس کا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، اگر ہم متبادل، محفوظ اور سبز توانائی کا استعمال کریں تو نہ صرف ہم اس سے زمینی ٹیمپریچر کو روک سکتے ہیں۔ سر ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا متبادل توانائی کے استعمال کا طریقہ بتائیے گا۔ اچھا، اس میں نے پہلے ذکر کیا ہے، کئی سطحوں پر میں تھوڑا بتاؤں کہ ہمارا فی الحال استعمال کی شرح کیا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 47% تک جو توانائی ہم پاکستان میں استعمال کرتے ہیں وہ گھریلو سطح پر ہے۔ یہ بجلی ہے، پنکھے ہیں، اے سی ہے، فریج ہے، ٹیلی ویژن ہے۔ گھریلو سطح پر استعمال ہونے والی شرح سب سے زیادہ ہے۔ 30% جو توانائی ہم استعمال کرتے ہیں وہ صنعتیں ہماری استعمال کرتی ہیں۔ 22% ٹرانسپورٹ ہماری اس توانائی کا استعمال کرتی ہے، اور اس کے بعد کوئی 11-12% جو باقی توانائی ہے وہ کمرشل ہے، سروسز ہیں، دکانیں ہیں، وہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ اب ہمارا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گھریلو استعمال میں ہے۔ اب گھروں کی سطح پر اگر ہم سولر پینل کے ذریعے توانائی پیدا کریں، جہاں پر ممکن ہے، ویسے یہاں پر ممکن نہیں ہے، بلوچستان کا یا جنوبی بلوچستان کا میں نے ذکر کیا ہے، سندھ کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں پر وہ ہوائی توانائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ جو ہمارے دیہات ہیں اس میں ہم سولر اور بایو توانائی کا استعمال بڑھا سکتے ہیں۔ بایو توانائی کے پلانٹس لگا سکتے ہیں، سولر توانائی کی پلیٹیں ہم وہاں پر لگا سکتے ہیں، اس سے ہم شمسی توانائی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب تو اس کو بڑے اسکیل پر بھی پیدا کیا جا رہا ہے، مکر سے بڑے بڑے پیدا کرتے ہیں، جہاں پر یہ شمسی توانائی کو مرکوز کر کے ہم بڑے پیمانے پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیلف کنزمپشن، دوسرا صنعتوں میں جہاں پر بڑے بوائلر استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر بوائلرز کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور جو ہمارا استعمال ہے جسے ہم سیلف کنزمپشن کہتے ہیں، وہ ہم کریڈٹ لائن کے ذریعے یا اپنی توانائی کے متبادل ذرائع کو استعمال کر کے ہم زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کر سکتے ہیں۔ مطلب سر آپ کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح شدید گرمیوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، سرد ہوائیں چل پڑتی ہیں، ایون کہ اولے تک یا باری تک دیکھنے میں آئی ہے، تو یہ کوئی خوش آئند بات نہیں ہے، اس سے خوش نہ ہوا جائے۔ یہ بالکل آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ کبھی کبھی موسم اچھا ہو جاتا ہے اور ملتان جو کہ معروف ہے گرد گرما گدا گورستان کے حوالے سے، تو ہم تھوڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن دراصل یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ پریشان ہونے کی بات ہے، کیونکہ اس سے ہمارے فصلوں کا نظام، مثلا آم کی پیداوار یہاں بہت ہوتی ہے، اب دیکھیں آم ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آیا ہے، اس کی وجہ بھی کلائمیٹ چینج ہی ہے۔ بالکل، یہ ہمارے تمام فصلات کا، ہمارے پھلوں کی پیداوار کا اور ہمارے سبزیوں کی پیداوار کے نظام کو متاثر کر سکتا ہے، اور براہ راست ہماری صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، کیونکہ جو زہریلی گیسوں کے اخراج ہیں، جس فضا میں ہم سانس لیتے ہیں، جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، وہ اگر زہریلی ہو جائے تو اس سے براہ راست ہماری صحت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اور یہ کوئی خوش ہونے کی بات نہیں، یہ عارضی خوشی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے، ہم لوگ خوش ہیں، تو یہ موسم کی خوشگواری جو ہے ایک دم ناگواری میں بدل سکتی ہے اگر آندھی آ جائے، جھکڑ ہو، لو کے جھکڑ چلیں، طوفان ہوں، اور یہاں پر ایک دھول کا ایک بہت بڑا بگولا اٹھے، تو وہ ہر چیز کو متاثر کرے گا۔ تو یہ عارضی خوشی کو اپنی سائٹ پر رکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ مستقل اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ ان مستقل اثرات کو، منفی اثرات کو روکنے کے لیے اگر ہم متبادل اور پائیدار توانائی، جسے میں سبز اور محفوظ توانائی کہہ رہا ہوں، اس کا آہستہ آہستہ استعمال کریں اور رفتہ رفتہ زہریلی گیسوں کے اخراج کو کم کریں، تو ہمیں فصلات کے نظام کو، پھلوں کے نظام کو، انسانی زندگی کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اچھا امجد صاحب، اگر یہ اثرات اسی طریقے سے مرتب ہوتے رہے اور ہم روک تھام نہ کر پائے، اس میں آپ
کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تباہی ہمارا مقدر ٹھہرے گی، لیکن اس وقت سائنسدان یہ طے کر چکے ہیں کہ اگر ہمارا زمینی درجہ حرارت 1.5 تک چلا جاتا ہے 2005 تک، تو پھر یہاں پر موسم کا پیٹرن بگڑ جائے گا. یعنی جسے کہیں کہ زمین اور فضا جو ہے اس کا غصہ، اس کی شدت، اس کی انتہا پسندی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ہر چیز کو متاثر کرے گا. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تمام نظام کو وہ تل پٹ کر دے گا، تو اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے. فضا اپنی جگہ ہمیں زمین کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے، جس میں پلاسٹک کی آلودگی ہے، گندے پانی کی آلودگی ہے، جو فضلہ پیدا ہوتا ہے اس کی آلودگی ہے. وہ بھی براہ راست اور بالراست ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے. جیسا کہ آپ امیجز دیکھ رہے ہوں گے جب ہم بات کر رہے ہیں، ان امیجز سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زمین کی رگوں میں بہت سا زہر ہم نے انڈیل دیا ہے. بہت سا اور زہر زمین کی رگوں میں، اس کے دست و بازو میں اگر انڈیلیں گے تو زمین ایک طرح سے لقوے کا شکار ہو جائے گی اور زمین ہمارا ساتھ نہیں دے سکے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ماحول دوست رویہ اختیار کریں، ہم انسان دوست رویہ اختیار کریں، ہم فضا دوست رویہ اختیار کریں، متبادل توانائی کا استعمال کریں، اور اس کے بعد کوڑا کرکٹ کو طریقے سے ٹھکانے لگائیں. اور یہ جو ایسے تمام جو ہم یوٹیلیٹیز یا گڈس اور کموڈیٹیز استعمال کرتے ہیں جن کو ہم ڈسپوز آف نہیں کر سکتے، جس میں پالیتھین بیگز کا ہے، بوتلوں کا استعمال ہے، اور یہ پلاسٹک کی جتنی چیزیں ہیں ان کا اثرات کم کریں اور ایسی ہم پروڈکٹس پیدا کریں یا ایسی یوٹیلیٹیز ہم استعمال کریں یا ایسی ایسیسریز جو گھر کی سطح پر استعمال کریں جن کو طریقے سے تلف کیا جا سکے یا ٹھکانے لگایا جا سکے یا رفتہ رفتہ وہ قدرت کا حصہ بن جائیں، جسے ہم نامیاتی چیزیں کہتے ہیں، جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اجناس ہیں، درخت ہیں، درختوں کے پتے ہیں. یہ قدرتی طور پر پیدا ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر زمین کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ الٹا نامیاتی غذاؤں کو پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لیکن پلاسٹک کی چیزیں جتنی ہم پیدا کر رہے ہیں، لوہے کی اور اس کے بعد تانبے کی جو چیزیں ہیں یا اسٹیل کی جو کہ آسانی سے ڈسپوزیبل نہیں ہوتے ہیں، جتنی ایسیسریز، یہاں بھی مجھے بہت سی ایسیسریز نظر آ رہی ہیں، یہ پلاسٹک کی جو ایسیسریز ہیں یہ تلف نہیں ہوتی. یہ ایک بار پیدا ہوتی ہیں اور ان کو 300 400 500 سال لگتے ہیں ایک پلاسٹک کو ڈیزالو ہونے میں، اور وہ بھی زمین کو نقصان دیتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، ایک تو ہم اس طرح کی چیزوں کا استعمال کم کریں اور ان کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ ریڈیوس، ری پروسیس اینڈ ری یوز. استعمال کم کریں، دوبارہ پیدا کریں، دوبارہ استعمال کریں، تاکہ ہم اپنی زمین کا، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، دیکھیے پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بڑا وطن ہے، جو انسان کا وطن ہے، وہ تو زمین ہے. اور پلینٹ بھی یا دوسری زمین ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی ناسا کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود. یہی ایک زمین ہے، یہ واحد زمین ہے. ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، چاہے ہم ملتان میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کیلیفورنیا میں بیٹھے ہوئے ہوں یا کیوبیک میں بیٹھے ہوئے ہوں یا اسپین میں بیٹھے ہوئے ہوں، بیٹھے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ زمین ہمارے پاس 1/3 ہے، 2/3 سمندر ہے. اور مجھے ویسے یاد آ گیا ہے، سمندر میں اس وقت کوئی 15 ٹریلین پلاسٹک کے پیسز ہیں، جس میں تمام مچھلیاں، تمام سمندری حیات جو ہے وہ پلاسٹک میں پھنس جاتی ہے، اس کی زندگی متاثر ہوتی ہے، بہت سے مر جاتے ہیں. تو یہ زمین کا اور زندگی کا، حیات کا ایک نظام ہے، جس میں ایک کیڑے سے لے کر ہاتھی اور انسان اور سمندری جانور اور مچھلیاں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن اب سائنسدانوں نے، ماہرین نے، حیاتیات دان نے سمجھا ہے کہ تمام حیات ایک دوسرے پر منحصر ہے، ایک دوسرے پر زندگی گزارتی ہے. تو ہمیں حیات کا تحفظ، سمندری حیات کا، زمینی حیات کا تحفظ، ہماری حیات کا، انسانی حیات کا تحفظ ہے. اس سلسلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. قدرت نے، خدائے بزرگ و برتر نے ایک بہترین نظام مرتب کیا ہے، اس نظام کا احترام کرنے کی ضرورت ہے.
اس کا تحفظ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے زمین کو اتنا آلودہ کر لیا کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا اور سانس لینا دشوار ہو گیا ہے۔ تو اچھی زمین کو، بہتر زمین کو، بہتر ماحول کو، بہتر ہوا اور فضا کو چھوڑ جانا، جس طرح کہ ہمارے پرکھوں یا ان کے پرکھوں نے ہم تک چھوڑا تھا، ہمارا بنیادی اخلاقی فریضہ ہے۔ اچھا امجد نذیر صاحب، میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گی. آپ نے انرجی کی کافی ساری اقسام بتائیں، جس میں سبز انرجی ہے، متبادل انرجی ہے، آبی انرجی ہے، ہوائی انرجی ہے. ایک انرجی اور بھی سننے میں آتی ہے، مکس انرجی. اس کے کیا اثرات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے ذرائع کون کون سے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ اچھا، انرجی مکس بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر یہیں اسٹوڈیو میں آپ کے پاس سولر سسٹم بھی ہے، اور آپ کے پاس یہ میسکو جہاں سے توانائی آتی ہے یا وابڈا کا نظام وہ بھی ہے. اب آپ جب لائٹ نہیں ہوتی یا رات کے وقت جب سورج نہیں چمک رہا ہوتا اور آپ کا سولر پینل بجلی پیدا کرنا بند کر دیتا ہے، تو آپ مین گریڈ سے یا میسکو سے جسے کہتے ہیں وہاں سے آپ بجلی لیتے ہیں. اسی طرح اگر تیسرا سورس آپ کے پاس بالفرض یہاں پر نہیں ہے، ہوائی توانائی کا ہو، اور آپ ہوائی توانائی کی طرف چلے جائیں، اور ایک چوتھا سورس اگر بالفرض آپ کے پاس کوئی ہائیڈروجن توانائی ہے، یہ سوئچ اوور ایک ذریعے سے دوسرے ذریعے کی طرف جانے کو متبادل توانائی کے ذرائع کہتے ہیں. توانائی کے متبادل ذرائع سے مراد یہ نہیں ہے کہ توانائی کا ہر ذریعہ محفوظ ہو. متبادل توانائی صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جب ہم گیس سے توانائی پیدا کرتے ہیں، یا تیل سے، یا کوئلے سے، یا پھر جو میں نے کہا شمسی ہے، آبی ہے، ہوائی ہے، بایو ہے، ان میں سوئچ اوور کرنے کو متبادل توانائی کا نظام کہتے ہیں. یعنی توانائی کا ہر متبادل ذریعہ محفوظ نہیں ہے. محفوظ ذریعے وہی ہیں جسے ہم پائیدار توانائی کہتے ہیں. اس میں ریاست پاکستان نے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کے تحت 2015 میں جو ہوا تھا، پاکستان 2016 میں پاکستان نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے 30% توانائی کے ذرائع کو محفوظ توانائی کے ذرائع پر منتقل کریں گے. تو محفوظ توانائی کے ذرائع فی الحال یہی ہیں جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، بایو ہے، شمسی ہے، پانی کے ذریعے. قابل تجدید توانائی، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا. کلائمیٹ چینج میں اس کا کیا کردار ہے، کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی آخر میں ایک بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. اس کا جب ہم قابل تجدید توانائی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسی توانائی بھی ہے جس کی تجدید نہیں کی جا سکتی، جس کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، جس کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ انتہائی اہم سوال ہے. میں اس کی طرف ذکر کرتا چلوں کہ جب ہم گیس سے توانائی پیدا کرتے ہیں، تیل سے توانائی پیدا کرتے ہیں، یا کوئلے سے توانائی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ کوئلے کے بہت بڑے ذخائر سندھ میں موجود ہیں، لیکن کوئلے سے توانائی جب پیدا کرتے ہیں تو اس کو غیر محفوظ سب سے زیادہ آلودگی پیدا کرنے والا ایک ذریعہ ہے. سستا ہو سکتا ہے کسی حد تک، دنیا میں بھی پیدا کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی کوئلے کے ذریعے اس وقت 7% توانائی جو ہم کوئلے کے ذریعے پیدا کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ان ذرائع کو کم کرنا چاہیے اور پائیدار توانائی کے ذرائع کی طرف جانا چاہیے. اور پائیدار توانائی کا ذرائع یا وہی ہے جس کو ہم دوبارہ پیدا کر سکیں. مثال کے طور پر سورج، اب سورج کو ہم بجھا نہیں سکتے. ہوا ہے، ہوا کو ہم بند نہیں کر سکتے، موجود ہے. بایو توانائی جو کہ بہت سارے چیزیں جو ڈیگریڈ ہو جاتی ہیں، ان کو جب ہم یہ جیسا کہ بہت سا کوڑا کرکٹ ہے، اس کے ذریعے بھی ہم بایو توانائی پیدا کر سکتے ہیں یا دوبارہ اس سے توانائی کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ توانائی کے ایسے ذرائع ہیں جو ختم نہیں ہوتے. کوئلہ ختم ہو سکتا ہے، ختم ہو جائے گا. تیل ختم ہو سکتا ہے، ختم ہو جائے گا. 2050 تک اس کے ذخائر کوئی 1/3 رہ جائیں گے. اور اس کے بعد گیس تو ویسے بھی سینتھیٹک طریقے سے ہم پیدا کریں یا قدرتی گیس ہے، اس نے بھی ختم ہو جانا ہے، کیونکہ زمین کے اندر یہ بے عمیق وسائل یا ذرائع نہیں ہیں. یہ ختم ہو جانے والے ہیں، یہ ناقابل تجدید ہیں، یہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے. مگر شمسی توانائی قائم دائم ہے، سورج لاکھوں سالوں سے ہے اور لاکھوں کروڑوں سالوں تک قائم رہے گا. ہوا کا نظام لاکھوں سالوں سے ہے اور آئندہ لاکھوں کروڑوں سالوں تک قائم رہے گی. اور اسی طرح ایک گرین ہائیڈروجن ہے، وہ ہم پانی کو توڑ کر ہائیڈروجن اور آکسیجن سے، جو ہائیڈروجن کے ایلیمنٹس ہیں، اس سے ہم جو توانائی پیدا کرتے ہیں،
اور یہ پانی ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں سالوں سے ہے، لاکھوں کروڑوں سالوں تک ہے اور رہے گا۔ اس میں حتیٰ کہ جوہری توانائی بھی اگر ہم پیدا کرتے ہیں تو جب وہ یورانیم ڈپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ سر یہ سب سے زیادہ اثرات پاکستان پر ہی مرتب ہو رہے ہیں، یہ ذرا سوال مجھے بتائیے۔ یہ بھی دلچسپ سوال ہے۔ پاکستان جغرافیائی طور پر اور فضائی طور پر ایک ایسے استوائی خطے پر جس میں لانگیٹیوڈینل اور لیٹیٹیوڈینل جو ہمارا استوائی خطہ ہے، اس میں ہم ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمارے نارتھ میں جیٹ سٹریم گزر رہی ہے۔ جیٹ سٹریم یا ہوائی لہر آپ کہہ سکتے ہیں، ایک بہت بڑی لہر ہے۔ وہ ان خطوں، ان علاقوں میں سے گزر جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ درجہ حرارت یا زہریلی گیسیں پیدا کرتے ہیں۔ وہ زہریلی گیسیں جیٹ سٹریم کو متاثر کرتی ہیں۔ جب وہ جیٹ سٹریم ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ ایک مربوط ہوا کا نظام یا پانی کو اوپر اٹھاتی ہے اور وہاں پر بارشوں کا ایک نیا نظام یا فضائی تغیر کا، موسمیاتی تغیر کا بگاڑ پیدا کرتی ہے۔ اب پاکستان، افغانستان، ہندوستان کے شمالی علاقہ جات جو بھی اس جیٹ یا بھوٹان ہے، نیپال ہے اور وہاں پر تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان ہے، یہ جیٹ سٹریم کے ایسا محل وقوع ہے یا اوورآل جغرافیائی نظام کا یا استوائی خطے میں ایسی جگہ پر پاکستان موجود ہے جہاں وہ تمام زہریلی گیسوں کا اخراج، چاہے وہ زہریلی گیسیں بالفرض ایران پیدا کر رہا ہے یا چین پیدا کر رہا ہے یا ہندوستان پیدا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اتنی زیادہ صنعت نہیں ہے۔ اب پاکستان زہریلی گیسیں پیدا کرنے والے کم سے کم ممالک میں شامل ہوتا ہے، شاید 0.001%۔ سر پھر بھی اس کے اثرات سب سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ کیا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے جنگلات ہیں، جو ہماری زراعت ہے، ہمارے ہاں پلانٹیشن نہیں ہے، پلانٹیشن کے حوالے سے اس کے اثرات کو کس طرح کم کیا جاتا ہے؟ پلانٹیشن کی اہمیت کے بارے میں سب سے لاسٹ میں بات کیجیے۔ اچھا، یہ بھی بالکل آپ نے صحیح بات اٹھائی ہے۔ دیکھیے، شجر کاری سے تو انکار نہیں ہے، اس میں شجر کاری کرنی چاہیے اور ہر طرح کے جڑی بوٹیوں کو بھی اگانا چاہیے، نباتات کو بھی اگانا چاہیے۔ یہ پورا ایک مربوط نظام ہے، فصلوں اور پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جنگلات کا ایک پورا نظام مرتب دینا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اور صرف جنگلات اگانا، صرف اور صرف شجر کاری کرنا اس کے اثرات سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اثرات شدید ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ملک جو بہت زیادہ زہریلی گیسیں پیدا کر رہے ہیں، جیسے چین کا میں نے ذکر کیا، صنعتی ملک ہیں، جیسے روس کا میں نے ذکر کیا ہے، جیسے ہندوستان کا میں نے ذکر کیا ہے، جیسے کسی حد تک ایران ہے، یہ صنعتی طور پر ترقی یافتہ ملک ہیں۔ لیکن شجر کاری اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسے خطے میں فضائی طور پر موجود ہے، کیونکہ فضا کی سرحد نہیں ہے، ہوا کی سرحد نہیں ہے، زمین کی سرحد نہیں ہے، ملکوں اور ریاستوں کی سرحدیں ہیں، تو اوپر کوئی سرحد نہیں ہے۔ اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہو رہے ہیں۔ شجر کاری انتہائی ضروری ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ جتنی زیادہ شجر کاری خاص طور پر ملتان جیسے یا سرائکی خطے میں کی جائے اتنی زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے یا واحد حل نہیں ہے۔ اس کا اصل حل یہ ہے کہ زہریلی گیسوں کا اخراج، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، سلفر ڈائی آکسائڈ، ان کے اخراج کم سے کم کیا جائے۔ جو زہریلی گیسیں پیدا کرنے والے ذرائع ہیں، کوئلہ ہے، تیل ہے، گیس ہے، ان کا استعمال کم کیا جائے، تاکہ فضا کا جو ایک مربوط نظام ہے اس میں ہم زندگی لا سکیں، اس کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ شجر کاری اس میں تھوڑا سا حصہ ضرور ڈال سکتی ہے، مگر روک نہیں سکتی موسمی غم و غصے۔ سر لاسٹ میں الٹرنیٹ ڈیولپمنٹ سروسز کی جانب سے اپنے پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام کلائمیٹ چینج کے حوالے سے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں میں بحیثیت فرد کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، بحیثیت کنبے کے کیا کردار ادا کر سکتا ہوں۔ سب سے اہم ترین فرض یہ ہے، میں نے کہا، اس طرح کی اشیاء صرف جن کو دوبارہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، ان کا استعمال کم کریں۔ پلاسٹک کی بوتلیں ہیں، شاپرز ہیں، اس کا کم کریں۔ متبادل توانائی، شمسی توانائی، اس کی طرف زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے۔ جہاں ممکن ہو بایو توانائی کے ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کوڑا کرکٹ ہم عام طور پر کہتے ہیں، اس کے ڈھیر ہیں۔ اگر یہ تمام بوتلوں
اور پلاسٹک کے پولیتھین بیگز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ترتیب دیں گے. یہ میں درست اعداد و شمار بتا رہا ہوں. اس لیے انفرادی سطح پر شاپرز کا، پولیتھین بیگز کا، پلاسٹک کی بوتلوں کا استعمال کم کریں اور جتنا استعمال ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگائیں. اور ہم یہ کوشش کریں کہ اس طرح ٹھکانے لگائیں کہ وہ ری پروسیس ہو سکیں، وہ ری یوز ہو سکیں اور ان کا استعمال بھی کم ہو سکے. یہی میرا پیغام ہے ہر فرد کے لیے، ہر کنبے کے لیے، ہر کمیونٹی کے لیے اور پورے ملک کے لیے. جی احمد نذیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کلائمیٹ چینج کے اثرات کے حوالے سے، منفی اثرات کے حوالے سے ہمیں بہت سی اویئرنیس دی اور بہت سی انفارمیٹیو باتیں بتائیں. جی امجد نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے موسمی تغیرات کے حوالے سے، جو اس کے منفی اثرات اور خاص طور پر یہ پاکستان میں کیوں مرتب ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کس طرح سے کی جا سکتی ہے، توانائی کے کتنے طریقے ہیں، متبادل، سبز، اور اس کو کس طریقے سے توانائی کو ہم اپنے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے روک تھام میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے پلانٹیشن کے ذریعے اس میں کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں کلائمیٹ چینج کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے وینس نیوز. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان زرناز گل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.